سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين: وأصدق الصادقين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. آخر الآية. سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کی آیت ہے. نیکی کا معیار یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرتے ہو، بلکہ وہ اوصاف ہیں جن کا ذکر بات کو آئے گا. یہاں مشرق اور مغرب کا نام جو ہے وہ کوئی اختصاصی طور پر نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کے بارے میں کچھ کہنا ہو، بلکہ سمت قبلہ وہ جدھر ہو ان میں سب سے زیادہ ایک دوسرے کے متقابل سمتی محاورے میں مشرق اور مغرب ہیں. اس لیے نام مشرق اور مغرب کا لیا گیا ہے. اب تو مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں وہاں کے جغرافیائی محلے وقوع کے لحاظ سے اور فن حیات میں جتنے بلد اور بے بلد ہے وہ اس شہر کا اور پھر مکہ جو جگہ نماز ہو جاتی ہے اس شہر کا وہ تناسب دیکھ کے وہ کبھی مشرق ہوگا، کبھی مغرب ہوگا، کبھی جنوب ہوگا، کبھی شمال ہوگا، کبھی ان کے درمیان میں جتنے بھی نقطے تصور میں آ سکتی ہیں ان میں سے ہر نقطہ ہو سکتا ہے جدھر آدمی منہ کرے. تو اب ان سب کا نام کہاں قرآن مجید میں لیا جا سکتا ہے. اس لیے ان سب پر حاوی کر کے جو بہت زیادہ سمجھے متضاد ہمارے ذہن میں ہیں ان کا نام لے لیا گیا کہ مشرق اور مغرب. مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی رخ کی طرف جو تم نماز پڑھ رہے ہو، جسے بھی تم قبلہ بنا ہو، تو صرف اس قبلے کی طرف رخ کر لینے سے تم نیک آدمی نہیں قرار پا جاؤ گے. اور چونکہ قبلے کی بنیادی اہمیت یہ ہے کہ جماعتی نام مسلمانوں کا اہل قبلہ ہو گیا، تو اس لیے اس قبلے کو بھی محلے تذکرہ میں لایا گیا. مگر اب جو میں نے موضوع قرار دیا ہے اس کے لحاظ سے جس طرح مشرق اور مغرب گویا تمثیلی طور پر دو جہتوں کا نام لیا گیا ہے، ویسے ہی یہ قبلے کا خود نام بھی، یعنی قبلے کا ذکر بھی کہ تم قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو گے معیار نیکی نہیں ہے. یہ قبلہ بھی کوئی بنیادی خصوصیت نہیں رکھتا، یعنی تم کسی بھی ظاہری
رسم کو بنیاد نیکی سمجھو. اب اوپر کیجیے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہماری معیاری خصوصیت ایک خاص طرح سے جانور کو ذبح کرنا ہے، تو اس جگہ پر وہی لفظ بھی کہی جا سکتی ہے کہ تمہارا یہ خاص طرح سے ذبح کرنا کوئی معیار نیکی نہیں ہے. یہ قرآن میں تحریف نہ ہوگی بلکہ قرآن کے مقصد کی تصویر ہوگی. کیونکہ قبلہ نمایاں طور سے ہماری خصوصیت رسمی ہے، اس لیے قبلے کا نام ہے. اب جو جماعت اپنا معیار کوئی قرار دے رہے، مثلا میں جس طبقے سے متعلق ہوں وہ اپنے جو شعار سمجھتا ہے ان میں سے جو ہے تم کے غیر مشرق اور مغرب کی جگہ پر ان میں سے ہر بات آ سکتی ہے. مثلا جس کی ذہنیت یہ ہو کہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا یہ بس معیار ہے، تو اسے ہم یوں کہیں گے، اسی مقصد قرآن کو اس میں کہیں، اس کو یوں کہیں گے کہ یہ داہنے ہاتھ میں انگوٹھی کا پہننا کوئی معیار نیکی نہیں ہے. اسی طرح جس چیز کو انسان شعار جماعتی قرار دے کر اور اسے معیار نیکی بنانا چاہے تو قرآن کی یہ سزا اس پر بھی حاوی ہے. اب اس کی فہرست میں جتنا آپ کے ذہن میں آتا جائے اتنا آپ تشریح آیت میں قبول دیتے جائیے. یہ معیار نیکی نہیں ہے، یہ معیار نیکی نہیں ہے، یہ معیار نیکی نہیں ہے، اور وہ سب اسی متن قرآن کی طرح ہوگی. ذہن انسان میں جو ہے کہ جس چیز کو قبلہ قرار دیا گیا وہ بڑی اہمیت ہے اس کی. اہمیت اس کی حکم خالق کی بنا پر ہے، ورنہ ذاتاً کوئی اہمیت اس صنف کی نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اسی تصور مسلم کو ختم کیا گیا ایک بڑے مظاہرے کے ساتھ جو تاریخ اسلام کا اہم واقعہ ہے. وہ ممکن ہے بعض افراد کے ذہن میں آ گیا ہو، لیکن ابھی شاید بہت سے ذہنوں میں نہ آیا ہو. اگر شروع سے کعبہ قبلہ ہوتا تو تصور ہو سکتا تھا کہ یہ ذاتاً اس سمت اور اس عمارت میں کوئی خاص بات ہے کہ اسی کی طرف تمام مسلمانوں کی پیشانیاں موڑ لی گئی. تو ایک وقت میں خدا پرستی کے بجائے سمت پرستی کا تصور ذہن مسلم میں آ سکتا تھا. اور اگر جو قبلہ شروع میں قرار دیا گیا تھا بیت المقدس وہی آخر تک رہتا، تب بیت المقدس کے بارے میں یہی تصور مسلمان کے ذہن میں آ سکتا تھا، چاہے پیغمبر کے سامنے نہ آتا. لیکن جب صدیاں گزر جاتی تو ممکن ہے کہ یہی تصور آ جاتا کہ اس سمت میں کوئی خاص بات ہے، لہذا حکمت الہی اس کی متقاضی ہوئی کہ کچھ عرصے تک بیت المقدس کو قبلہ رکھا جائے.
حالانکہ قرآن مجید اس کا گواہ ہے، کوئی روایت نہیں ہے جس میں قوی اور ضعیف کا سوال پیدا ہو کہ حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں آنے کے بعد شروع سے ایک تمنا تھی، ایک خواہش تھی کہ کعبے کی طرف رخ کر کے حکم ہو جائے. میں نے کہا کہ روایت نہیں ہے قرآن کی آیت ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اب چاہے ترتیب قرآن میں تبدیلی قبلہ والی آیت پہلے ہو اور یہ آیت بعد کو ہے، لیکن مضمون آیت بتا رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے تبدیلی قبلہ سے پہلے، اور اسی ذیل میں پھر تبدیلی قبلہ کا حکم آ رہا ہے جو ابھی نہیں آیا ہے. اور یہ خود متن قرآن کے خصوصیات ہیں جو بتاتے ہیں کہ ترتیب موافق تنظیم نہیں ہے. خود مضمون میں آئے دیکھ لیجیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کی گردش آسمان کی طرف. یہ گردش کیا ہے؟ گویا انتظار ہے وہی کہ جو میری خواہش ہے اس کے مطابق وہی بھی آ جائے. ہم بہت دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کی گردش آسمان کی طرف. اب ہم آپ کو پلٹا دیں گے اس قریے کی طرف جو شخصی طور پر آپ کو پسند ہے. میں کہتا ہوں یہ آیت قرآن مسلم اور غیر مسلم تمام دنیا کے لیے لمحے فکریہ رکھتی ہے کہ قرآن کی آیتیں رسول کی خواہش کے مطابق نہیں آتی تھی، نہ عمل رسول اپنی خواہش کے مطابق ہوتا تھا. خواہش ان کی مدت سے ہے مگر جب تک وہی نہیں آئے گی تب تک عمل نہیں رہے گا جو اب تک جاری ہے. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت دن سے یہ نہیں ہو رہا تو آپ موضوع سے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکم آئے یہ حکم آئے نہیں آتا. لیکن اب ہم آپ کو اس میں دلاتے ہیں کہ اب ہم لنولین کا مستقبل میں یہ تو ماضی تھا اور ابھی اس وقت بھی ہم آپ کو موڑ دیں گے. اب سورہ مظاہرے ہے استقبال کی خبر دینے کے لیے کہ ہم آپ کو موڑ دیں گے قبلتاً ترضاہا، اس قبلے کی طرف جو آپ کی رضا کے مطابق ہے. مگر یہ اطمینان دیا گیا ہے اب بھی رسول جلد بازی سے کام لے کے ہوتے نہیں. جب سے کہیں دیا گیا نہیں کہا گیا ہے کہ ہم موڑ دیں گے، یعنی ان کا موڑنا اس کے موڑنے سے ہوگا، خود سے نہیں ہوگا. چلا دیجیے بولے گا پھر بولے گا ہر سے بولا اب جناب اب آیتوں کے ساتھ تاریخیں تو تنظیم کی تحریر نہیں تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کے کتنے عرصے کے بعد اب وہ وعدہ پورا کیا گیا کہ لنولین کا ہم آپ کو موڑ دیں گے. اور آپ انتظام قدرت دیکھیے. پہلے رسول
فرمان الہی تو یہاں حکمت ربانی ہے کہ فرق نمایاں کرے. آتے اطمینان سے جبریل امین وحی ربانی پہنچاتے کہ اب اس کے بعد جو نماز پڑھیے گا تو آپ قاعدے کی طرح مختلف پڑھیے گا. تو ممکن ہے کہ اس پیغام کے پہنچنے کے بعد کہ اب جو نماز پڑھیے گا اب جو مسلمان آتے ان سے پیغمبر بتا بھی دیتے کہ بھائی اب حکم الہی یہ آیا ہے اس لیے اس کے بعد جو اب میں نماز پڑھوں گا وہ بیت المقدس کی طرف نہیں ہوگی کعبے کی طرف رخ کرتے ہوگی. وہ جب رسول سے سن لیتے تو ان کے باہر نکلتے کچھ لوگوں سے چرچا کرتے اگر مسلمانوں کا بھی ذہن تیار ہوتا اس تبدیلی کے لیے پھر وحشت پیدا نہ ہوتی. معلوم ہوتا جو کہ پیغمبر نے بتا دیا تھا کہ ابھی تک میں نماز اب کوئی نیا آ گیا ہوتا مسجد میں اس وقت تو اسے میرا تعجب ہوتا کہ یہ روز تو نماز ادھر ہوتی تھی یہ آج نماز ادھر سے ہونے لگی. لیکن جو ذرا ہر وقت کے حاضر باز تھے انہیں تو خبر ہو ہی رہی ہوتی ہے انہوں نے کچھ دوسرے لوگوں سے اس کا ذکر کر لیا ہوتا غرض اتنی پریشانی پھر پیدا نہ ہوتی. لیکن خدا کی باتیں خدا ہی جانے کہ جی قدم سے کوئی ذکر نہیں. پیغمبر نے نماز شروع فرما دی اسی قبلے کی رخ کر کے جو اب تک تھا یعنی بیت المقدس. اور اب راویوں نے اتنے جو لیا تھوڑے بیان کیے تھے کہ کتنی نماز ہوئی تھی. بہرحال ایک حصہ نماز کا اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہو گیا. اور اب نماز کے بیچ میں دوران نماز میں حکم الہی پہنچا کے بس اب قبلہ بدل گیا. اتنی نماز ادھر ہوئی تھی اب بس ادھر نہیں. اب رسول حکم الہی کی تعمیل میں اتنی تاخیر نہیں کرتے کہ نماز پوری ہو جائے. تو دوسری نماز میں جدھر آپ قبلہ بتایا گیا ہے ادھر میں رخ کر کے پڑھوں گا. جی نہیں باوجود انتہائی خواہش پر جب تک حکم نہیں آتا اس وقت تک اسی جانے تعلق اور ادھر حکم آیا اور پھر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اب اس کی تعلیم اب جو راسخون عقیدہ مسلمان تھے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں. حکم جب بدلا تو ہم بدل گئے ہمارا رخ بدل گیا. لیکن اب وہی جو اسمی اور رسمی مسلمان ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا. اور میں کہتا ہوں کہ بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو اس لیے کہ ایک طبقے کی سمجھ میں 1400 برس کے بعد بھی آج تک نہیں آیا کہ احکام الہی میں تبدیلی کیوں پر ہوتی ہے. وہ یہود و نصارا ہیں جو نسخ کے ممکن ہیں
نسخ کے معنی ہے کہ شریعت وجہ بدلے، احکام الہی بدلے، جو حکم آیا اب اس میں منسوخی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ یہود و نصارہ کا تصور مسلمانوں کی اکثریت میں آج تک یہ ہے کہ احکام قضاء و قدر کے اندر بدل سکتے ہیں. اسی کی وجہ سے بدا ہمارا ناقابل معافی جرم ہے دنیا کی نگاہ میں. کہتے ہیں کہ یہ قوم جو ہے یہ بدا کی قائل ہے، یہ بہت بڑا جماعتی جرم ہے جو ہمارے دل میں ہے. تو جناب سرچشمہ وہ منکر نسخ ہیں، یہ منکر بدا ہیں. فرق کیا ہے؟ صرف اتنا کہ احکام شرعیہ کی تبدیلی کا نام نسخ ہے، احکام تقدیری کے تبدیلی کا نام بدا ہے. انکار کا سرچشمہ ایک ہے. وہ کہتے ہیں کہ نسخ کیوں کر ہوگا؟ کیا اللہ پشیمان ہوتا ہے ایک حکم دینے کے بعد؟ حکم کا بدلنا اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے حکم کی غلطی ثابت ہوئی، لہذا دوسرا حکم نافذ کیا گیا. تو بھلا عالم ملت اس کے یہاں ناواقفیت کا سوال نہیں، تو اس نے پہلا حکم کیا سمجھ کر لیا تھا جو اب وہ دوسرا حکم دیتا ہے؟ اس لیے وہ نسخ سے ملتے. یہی بالکل یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کہ پہلے کسی کی عمر تم کہتے ہو 50 برس تھی اور اب 10 برس کا اس کی عمر میں اضافہ ہو گیا. کیا وہ 50 برس عمر کہہ کے پچھتایا جو اس نے 10 برس کا اضافہ کر کے 60 برس عمر کر دی؟ یہ ہے بدا. اس کا بھی انکار اسی تصور ندامت پر، اس کا بھی انکار اسی تصور تسلمانی پر. اور جناب ایک طبقے کے لیے عوام کے لیے میرا غیر ہم فہم موضوع ہی ہوگا تو میں کیا کروں، لیکن یہ کہ بہرحال ہے وہ ضروری چیز اور حد تک امکان آسان بنانے کی کوشش کریں. میں کہتا ہوں کہ یہ سخن گرفترانہ بحث کے لیے میدان مناظرہ میں یا میدان تصنیف میں آ کے ہمارا جرم بنا لیجیے، مگر بہت سے ضروریات اسلام ہیں جو بلا تفریق فرقہ تمام مسلمانوں میں متفق علیہ ہیں، وہ بغیر تصور بدا صحیح ہی نہیں ہو سکتی. اب ان میں سے 2-4 میں پیش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ مغفرت ذنوب کیا چیز ہے؟ ہر مسلمان کا رابطہ کے کہا بخشش کی دعا ہے. قرآن کہہ رہا ہے انبیاء کی دعا میں ایسے رہنا، قنوت میں آپ پہنچتے ہو جو قنوت میں نہیں پہنچتے وہ یوں پہنچتے ہو. تو جو مسلمان ہے بس مغفرت ہو جائے. مغفرت کا کیا مطلب؟ اگر اس مغفرت سے پہلے یہ شخص اہل جنت تھا تو مغفرت کی ضرورت کیا؟ اور اگر اہل نار تھا اور مغفرت کے بعد بھی اہل نار رہا تو مغفرت کا مفہوم کیا؟
ماننا پڑے گا کہ مغفرت سے پہلے اہل نار تھا، مغفرت کے بعد اہل جنت بنا، تو تبدیلی نہیں کو کیا ہوا؟ وہاں سے کوئی انکار کرے اور پھر مغفرت کے متعلق دوسرے لوگ ہیں، توبہ سے کیا مانی؟ التائب من ذنبه کمن لا ذنب له، جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا جیسے اس نے توبہ کی ہی گناہ کیے ہی نہ تھا۔ تو توبہ متفق علیہ چیز ہے، قرآن بھی متفق، متواتر حدیثیں بھی متفق، ہر مسلمان بھی توبہ توبہ، چاہے کیسی توبہ ہو۔ مگر توبہ تو کب کرتے ہیں؟ تو یہ توبہ کا کیا مطلب؟ اس توبہ سے پہلے ہی یہ بخشا ہوا تھا تو توبہ سے فائدہ کیا؟ توبہ کی ضرورت کیا؟ اور اگر توبہ کے بعد بھی جیسا تھا ویسا ہی رہا تو پھر توبہ کا حاصل کیا؟ توبہ کا حاصل کنفرم ضروری ہو سکتا ہے جب مانیے کہ توبہ سے پہلے یہ کسی سزا کا مستحق تھا، یعنی اس کے لیے فیصلہ اس سزا کا تھا، اور اس توبہ کی وجہ سے فیصلے میں تبدیلی ہوئی۔ بغیر اس کے توبہ کا محاصل کیا؟ اور یہ تو دنیا کی باتیں تھی، مغفرت بھی یہاں ہوتی ہے اور توبہ بھی یہاں کی جاتی ہے۔ اب قیامت میں چلیے شفاعت کے بلا دفنے کا فرقہ سب مسلمان پائے ہیں، تو اب قیامت میں سب کہتے ہیں کہ پیغمبر کو اور کسی کو ہو یا نہ ہو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا منصب حاصل ہے۔ تو شفاعت کا کیا مطلب؟ سفارش، یعنی ان کی شفاعت کی بدولت بہت سے بخشے جائیں گے، بشرطے کہ ایسے نہ ہو جن سے جنہیں رسول سے خواہش شفاعت کرتے ہوئے شرم آئے۔ شفاعت کے لیے بھی لیاقت کی ضرورت ہے۔ بہرحال جن کی بھی شفاعت کرے، شفاعت کے قائل اصولاً سب ہیں، چاہے دنیا میں اختلاف ہو شفاعت کے بارے میں۔ شفاعت میں بھی ہے قسم الشرک کا، ذرا سی لفظوں میں کہتے ہیں مشرک کے مباحث بن جائے گا۔ رسول سے نہ کہو کہ آپ ہماری شفاعت کیجیے گا، خدا سے کہو کہ ان سے ہماری شفاعت کرائیے گا۔ اگر رسول کو پکار کے کہا یا رسول اللہ میری شفاعت فرما دیجیے تو صرف، اور خدا سے کہا کہ اے خدا ان کو میرا شفیع بنا دے تو آئیں توحید۔ غیر توحید و شرک کے مسئلے کو اس میں بحث نہیں کرنا ہے، لیکن ہے شفاعت اصولاً متفق ہے۔ تو جڑے والا شفاعت کے کیا معنی؟ اس شفاعت سے پہلے بھی ہے بحمد اللہ مستحق جنت تھا، فیصلہ اس کے بارے میں بہشتی ہونے کا تھا، تو شفاعت کی ضرورت تھا۔ اور اس شفاعت کے بعد بھی اگر یہ اہل نار ہی رہا تو پھر شفاعت کا حاصل کیا؟ منتمنا کہ معاذ اللہ خدا نے ان کے ساتھ مذاق کیا تھا، تو کہتے دیا تھا کہ آج کی شفاعت آپ شفیع
مگر ان کی شفاعت سے ہوتا کچھ نہیں. تو یہ کسی مسلمان کا ضرورت سے نہیں ہو سکتا. تو اب شفاعت کا ثبوت، اب جب رسول شفاعت کریں تو آج کے رسول سے کہیے گا کہ جناب ویسے میں خدا کے ان کو بیوی ہو نہیں سکتی یا شفاعت کیا بنا لگا کوئی آج بھی کوئی نہ پھر بلند آواز تو بول رہا میں صرف ایکسپریس کر رہا ہوں ان باتوں کی جو بغیر تصور بجا کے صحیح ہو ہی نہیں سکتی. اور بتاؤں جس سے ہر صاحب حاجت کو تعلقہ پہنچتا ہے تو جناب دعا کیا چیز ہے. اور قرآن نے کہا کہ میں دعا قبول کروں گا اور دعوت دی کہ دعا کرو میں قبول کروں گا. تو منکری نے بتا مجھے بتائیں اس دعا سے پہلے وہ مقصد حاصل ہونے والا تھا تو دعا کی ضرورت کیا. دعا کے بعد بھی تبدیلی میں آ سکتی جو ہونے والا تھا وہی ہوگا تو دعا کا حاصل کیا. کسی معنی سے قبولیت سے دعا اگر آپ نے مان لی تو پھر آپ اللہ کو پشیمان ہونے کا قائل ہو گئے. تو اب میں کہتا ہوں کہ نہیں پشیمانی کا مطلب غلط ہے. حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت جس چیز کا وہ حقدار ہے وہ فیصلہ اس کے بارے میں ہو مگر فیصلہ صادر کر کے وقت اسے معلوم ہے کہ یہ استغفار کرے گا اسی رب سے معلوم ہے کہ یہ توبہ کرے گا اسی رب سے معلوم ہے کہ اس کی شفاعت ہوگی. تو جب شفاعت ہوگی جب توبہ کرے گا تو اس کا جو تقاضا ہے اس وقت اس کے بارے میں فیصلہ بڑھتا ہوگا. علم میں تبدیلی نہیں ہے عمل خالق میں تبدیلی ہوگا. اس کی روزمرہ کی ایک مثال میں علم ناقص میں دیتا ہوں. اس کا تو علم کامل ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحبان معاف کریں ان کے یہاں کی مثال تو مجھے یاد نہیں کچھ سنی سنائی معلوم ہو تو وہ لفظ میں صحیح طور سے نہیں ادا کر سکوں گا. لیکن حکیم صاحبان سے بچپن سے لے کے جوانی تک کم سے کم اس کے بعد سے ڈاکٹروں کا علاج شروع ہوا کہ اس وقت تک سابقہ حکیم صاحبان سے رہا تو وہ چیزیں ہیں تو جناب انہوں نے وہ آ کے کچھ شکایات کیے اور انہوں نے تجویز کیا یعنی آپ طے ہے ان کے نزدیک اس کو وزن دینا چاہیے. تو انہوں نے منزل کا نسخہ لکھا. میں نے کہا وہ لفظ مجھے یاد نہیں حکیم والی. اب انہوں نے منزل کا نسخہ لکھا. اب وہ چند دن منزل چلا. اب اس کے بعد وہ آیا اتنے دن ہو گئے منزل سے وہ کہا ٹھیک ہے. اب انہوں نے مشکل کا نسخہ لکھا. کیا یہ رائے میں تبدیلی کی وجہ سے لکھا ہے نسخہ بدلا ہے؟ نہیں جس وقت منزل لکھ رہے تھے اسی وقت معلوم تھا کہ اس کے بعد ہم اسے لکھیں گے مگر بغیر منزل مشکل کا محل نہیں ہوتا. لہذا پہلے منزل دیا چاہتے طبیعت مشکل کے لیے تیار. جب وہ ضرورت پوری ہو گئی تو منزل کا نسخہ ختم ہو گیا. مشکل انہوں نے لے لیا جو پہلے سے سمجھا ہوا تھا
مریض جاہل ہے اس لیے وہ سمجھتا ہے جرائے بندی. مگر یہ تبدیلی رائے کے بدلنے سے نہیں ہے، محل کا بدلنے سے، وقت کے بدلنے سے، کیفیات کے بدلنے سے. اس کے بعد جب مسل دے لیا جتنی ضرورت ہو، جیسی ضرورت ہو، ہلکے مسل کی، سخت مسل کی، وہ سب آج کل لوگ اس کو سمجھیں گے نہیں تو ہلکا کنکر ہوتا ہے اور سخت کنکر ہوتا ہے. تو وہ جناب جیسے مسل کی ضرورت نہیں ویسا مسل انہوں نے دیا، اور جب وہ ان کا ہو چکا مسلم کا نہیں ابھی ایک اور ہوگا اور پھر وہ ایک اور ہو گیا ہوگا اور پھر انہوں نے کہا نہیں 2 اور ہوں گے. غلط یہ کہ وہ جائے مسلم انہیں دینا ہوئے وہ دیے، اور اس کے بعد اس نے آ کے اب کیفیات جو بیان کی ہے ان کا نہیں. اب انہوں نے تبرید کا مسئلہ لکھا. اب تو جو مسلم دیا تھا اسی وقت معلوم تھا لازمن نظامی علاج کے لحاظ سے کہ اس کے بعد تبرید ضروری ہوگی. تو یہ تبرید کا جو نسخہ لکھا یہ بھی تبدیل یہ رہا ہے کہ بنا پر نہیں لکھا. شروع میں یہ سب منزلیں معلوم تھی کہ یہ ہمیں کرنا ہوگا، مگر جیسا جیسا وقت آئے گا ویسا ویسا عمل کیا جائے گا. ویسے ہی خالق کو عدم سے پیش نگاہ کہ ہمیں آخر میں کیسا رسول بھیجنا ہوگا، اور اگر پیش نگاہ نہ ہوتا تو پہلے ہی سے اسے خلق کیوں کر دیتا. افضل ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. اگر ان سے کام جو تھا وہ اس کو پیش نظر معاذ اللہ نہ ہوتا تو وہ ان کو سب سے پہلے خلق کیوں فرماتا. لیکن خلق تو پہلے فرما دیا، لیکن پہلی ہی منزل کو بھیجتا نہیں. جی آدم آ رہے ہیں اور نوح آ رہے ہیں، آخر والا نسل العلم میں مقدم اور منزل اظہار میں مؤخر. میں کہتا ہوں سروس گزارا جسے سب سے آخر میں بھیجنا تھا اسی کو سب سے پہلے کیوں نہ بھیج دیا؟ کیا تو آدم کو بھیج کے پچھتایا ضرور کو بھیجا؟ کیا نوح کو بھیج کے پشیمان ہوا جو پھر حضرت ابراہیم کو بھیجا؟ کیا حضرت ابراہیم کو بھیج کے محسوس ہوا کہ نہیں اتنا معیار کافی نہیں ہے لہذا اب وہ اول کو بھیجا آخر میں؟ تو نہیں. میں سمجھوں سیرت کے بندوں میں سے وہاں اتفاق ہوتا ہے عرض کرنے کا، یہاں تو سیرت کرنے کا انہوں نے کہہ چکا کہ مجھے وقت ہی نہیں آتا ہے اس وقت میں ایسا نہیں. تو میں کہتا ہوں کہ وہ خلق پہلے کیا تھا وہ تقاضا ہے افضلی ہے، اور یہ جو ہے آخر میں یہ بھی تقاضا ہے افضلی ہے. تو یہ کیوں کر یاد رکھیے کہ جب قلم فیض و تخلیق جاری ہوا تو ظلم ہے کہ ناقص حصہ پا جائے اور کامل محروم ہے. لہذا وجود میں تو سب سے مقدم ہوگا، لیکن اظہار میں مؤخر، کیونکہ یہ مقصود کل ہے، کیونکہ افضل ہے. یاد رکھیے کہ
کامل کا مقصود ناقص نہیں ہو سکتا. اگر مصنف کامل ہے تو اس کا مقصود تصنیف کامل ہوگی. اگر شاعر کامل ہے تو اس کا مقصود شعر کامل ہوگا. خالق کامل بالذات ہے تو اس کا مقصود مخلوق ناقص نہیں ہو سکتا. اس کا اصل مقصود مخلوق اکمل ہی ہوگا. یہی حقیقت ہے کہ ان لفظوں میں حدیث قدسی میں آئی کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک نہ ہوتے. اور افلاک یہ سطح نیلگوٹ ہوئی، یعنی جو تمہاری ذہن میں محیط کل ہے تو افلاک نہ ہوتے یعنی کچھ نہ ہوتا، یعنی آپ ہیں مقصود اول. تو یاد رکھیے اس کو روز مرہ کی مثال سے میں پیش کر سکتا ہوں کہ جو مقصود ہو وہ سب سے آخر میں ہو تو ہر سے تنظیم مقصود بن کے مقصود ہو جاتی ہے. مثلا مجلس میں مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام. یہ مقصود ہے مجلس سے. مگر یاد رکھیے کہ یہ شامیانہ کب نصب ہوا اور جو اصل مقصود ہے وہ اب ہو رہا ہے. اور یہ فرق کب دکھا اور جو اصل مقصود ہے وہ اب عمل میں آ رہا ہے. اور خطابت میں وہ ضائع کرنا نہیں ہے. آپ میں سے ہر ایک اپنے اپنے مکان سے کب چلو اور جو مقصود ہے وہ اب حاصل ہو رہا ہے. اور بندہ اپنی منزل سے کب روانہ ہوا اور جو مقصود ہے وہ اب ہو رہا ہے. مگر یاد رکھو کہ یہ جو کچھ باتیں ہیں، یہ شامیانہ، یہ فرش، یہ میرا آنا، یہ آپ کا نصیب جانا، یہ سب ٹھیک ہوا اس لیے کہ مقصود اب ہو رہا ہے. اور اگر مجلس ہو چکتی اور یہ شامیانہ نصب ہوتا اور اگر مجلس ہو چکتی اور یہ فرش بچتا اور اگر مجلس ہو چکی اور خدا نخواستہ آپ تشریف لاتے اس کے بعد اور اگر مجلس ہو چکی سب بندہ حاضر ہوتا تو بیکار ہوتا نا. معلوم ہوتا ہے کہ ہر شے تنظیم و مقصود بن کے بیکار ہوتی ہے اور بعد مقصود بیکار ہو جاتی ہے. تو بس اب یہی سمجھ لیجیے کہ مقصود کل آنے والا تھا اس لیے شامیانے کو ایک نصب ہوا. بالکل صحیح ہوا. مقصود کل آنے والا تھا اس لیے پر کے زمین بچھا. بالکل بامحل ہوا. مقصود کل آنے والا تھا اس لیے تنظیم روشن سے قمر روشن ہوئی. بالکل صحیح ہوا. مقصود کل آنے والا تھا اس لیے ستاروں سے عالم امکان میں چراغاں کر دیا گیا. بالکل ہوا. مقصود کل آنے والا تھا اس لیے دریاؤں کی سبیلیں جاری کی گئی. عورت کے خطابت میں زیادہ اثر نہ کروں. مقصود کل آنے والا تھا اس لیے باغ و بہار عالم سے آخری نیچے کائنات ہو گئی. وہ سب بالکل صحیح ہوا. اور مقصود کل آنے والا تھا اس لیے آدم آئے نو انسانی کی رسمی عبدت خانی ادا کرانا.
نوح آئے دار تعلیمی کو اور اونچا کرنے، ابراہیم آئے سطح تعلیمی کو اور بلند کرنے، غرض ایک کم 1,24,000 انبیاء آ گئے دماغ انسانی کو اس قابل بنانے چاہیے۔ آدم کہاں ہوتے، پھر نوح کہاں ہوتے، پھر ابراہیم کہاں ہوتے، پھر موسیٰ اور عیسیٰ کہاں ہوتے؟ غرض جو مخلوق اکبر تھا اسے آخر میں جو جہاں ہر دور والوں کو اطلاع دیتا رہا تو دنیا نہ سمجھے کہ پشیمان ہو کے ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ انبیاء سے میثاق لیا گیا۔ آج میں کہتا ہوں کہ دنیا غور کرے کہ وہ پہلی مدت انتظار کسی پورا نہیں ہوئی۔ آدم سے لے کے ہر ایک کو آخری آنے والے کی خبر دی جاتی رہی۔ آدم گزر گئے انتظار میں، نوح گزر گئے انتظار میں، جو ہر دور کے ماننے والے تھے، اور اصطلاح قرآن میں ہر دور کا ماننے والا مسلم تھا۔ اس کے معنی میں کہ ادب میں قسمت مسلم میں انتظار لکھتا ہے۔ چلا دیجیے ذرا پھر بلند آواز سے کھایا یہ رکھ کر کہتا رہتا ہوں یہ واہ واہ میں تو ثواب نہیں ہے، صلوات دیجیے ذرا کرنا چاہیے۔ اب وہ ایک دفعہ سے تو یاد ہو گیا ہے مجموعے کو جو نعروں کی تقدیر میں بتایا ترتیب بتایا کرتا ہوں، تو ایک دفعہ نعرے تقدیر الصلاة تو جناب والا اب مسلمانوں کے سامنے ایک لمحہ فکری ہے، یہ ابھی تک یہ ترتیبات سمجھ میں آ گئی۔ آسمان اس لیے قائم ہوا، زمین اسی لیے قائم ہوئی، وہ سب ابام ہوا، اس لیے تو مقصود کو لانے والا تھا۔ لیکن جو مقصود کل تھا وہ آیا بھی اور بظاہر سزا بھی لیا، اور پھر بھی زمین آسمان قائم۔ پھر بھی یہ آفتاب و ماہتاب برقرار، پھر بھی نظام لیل و نہار اسی طرح باقی۔ تو اب مسلمانوں کے اختیار ہے، یا کہیں کہ بیکار ہے، مگر فاعل حکیم کا عمل ہے، ذرا سمجھ کے کہنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر بیکار نہیں آئے تو نہ کہے گا کہ جو آیا تھا وہ گیا نہیں ہے، کسی نہ کسی کو مدد کرتا نہیں ہے۔ چلے دیجیے گا میں سلسلے بہن کو بھولا تھوڑی ہوں، ابھی تک بتقاضا عمر بھی الحمدللہ بھولتا نہیں ہوں۔ تو آج جو آپ کے میں یاد ہے جناب والا وہ ارشاد ہو رہا ہے
اب میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جو سلسلہ تھا کہ یہ آدمی کے بعد میں آئے ہونے کے بعد سو کیا یہ سب ہر منزل پر پشمانی ہوتی تھی نہیں. جب پہلے تو جائے تبھی معلوم تھا کہ آخر میں کون آئے گا, آخر میں کون بھیجا جائے گا. تو یہ تبدیلیاں بتقاضائے محض ہوتی ہیں. اس سے تبدیلی یہ تصور غلط ہے. اب اسی طرح سے جس وقت بیت المقدس قبلہ تھا اسی وقت معلوم تھا کہ ہم اس کے بعد کعبے کو قبلہ بنائیں گے. لیکن جیسا میں نے اب کیا کہ اگر پہلے ہی اسے قبلہ بنا دیا جاتا تو مقصد حاصل نہ ہوتا. اگر وہی سی کو قبلہ رکھا جاتا تو مقصد حاصل نہ ہوتا. خدمت ربانی اسی کی متقاضی تھی تو پہلے وہ قبلہ ہو اور پھر ایک دم اسے قبلہ بنایا جائے اور جتنی واقعے میں نظرت زیادہ ہو اتنے ہی یادداشت میں محفوظ ہونا اس کا زیادہ آسان ہوتا ہے. یوں اطمینان سے تبدیلی ہوتی تو تبدیلی فراموش بھی ہو جاتی. لیکن اب اس نظرت کی وجہ سے اب وہ معلوم نہیں کہ وہ قدیم و جدید معیار فصاحت جو اردو کا ہے اس پر بھی لفظ ہے یا نہیں, مگر ایک طبقے کی زبان پر جاری ہے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اب جتنی عمل سے گویا اچنبے کی کیفیت زیادہ پیدا ہو اتنا نفسیاتی طور پر وہ زیادہ یاد رہتا ہے. اب صورت حال قدرت میں یہ اختیار کرنا ہے کہ نماز شروع ہوئی اس میں ایک وقت پر اور اثناء نماز میں پھر حکم ہو رہا ہے پلٹنے کا. اب ختم نماز کا بھی انتظار نہیں ہوتا. اب یہ بالکل نئی قسم کی نماز ہے کہ شروع ہوئی ہے ایک طرف وقت کر کے اور وہ اب ختم ہو رہی ہے دوسری طرف وقت کر کے. تو اب ظاہر ہے کہ جو مسلمان بھی پختہ کار نہ ہو اس کے لیے ایک امتحانی مسئلہ تو ہے. ایمان برسالت کا امتحان ہے, بہت سخت بہت شدید امتحان. پابند قیود و رسوم مسلمان ان کے لیے بہت صبر آزما مرحلہ. یہی کیا کم کہ اب تک ادھر پہنچتے رہے اور اب اس سے ایک دم ادھر پہنچنے لگے تو آدمی جس چیز کا خنگر ہو جائے اس سے مانوس بھی تو ہو جاتا ہے, اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو اب ہمیں تو اس چیز سے محبت ہو گئی تھی, اب ہمیں ادھر سے پہنچا کے اور ادھر اور پھر ادھر اور ادھر پکڑنا, بلکہ بالکل مسلمات کے خلاف. ارے جناب ایک ہی نماز میں اتنا فعل کثیر اتنا فعل کثیر کہ ادھر سے رخ کر کے اور ادھر, اور اگر فرادہ نماز ہو تو ایک آدمی کا عمل بدلنا ہے اور یہاں جماعت کی نماز اور اس میں ایک دم پورے رخ کی تبدیلی. تو نتیجہ یہ ہے کہ کتنے مسلمان کو حرکت تسلیم کرنا ہے, محوری گردش کرنا ہے نماز کے اندر اور اس میں لگے بدل گئی. اول سب آخر ہو گئی, آخر کی سب اول ہو گئی, انقلاب ہو گیا. یہ ایک نماز کے اندر انقلاب ہو گیا. اب خود ہی اپنی جگہ چوکر سہار ہو. اس کے بعد مخالفین نے یہود نے شور مچا دیے کیونکہ وہ جو تھا وہ ان کا بھی قبلہ تھا.
بیت المقدس. اب وہ جو وزن لیا تو انہوں نے ہنگامہ کر دیا. اور وہ من سے کیسا ہوتا کہ جناب جو قبلہ ہے تو وہ اتنے میں جو نمازیں اس قبلے کی طرف میں وہ کیا ہیں, اور وہ قبلہ ہے تو ادھر جو نمازیں ہو رہی ہیں یہ کیا ہیں. اب ایک تو اپنی ہی طبیعت کا سنبھالنا مشکل تھا, اب یہ شماعت سے ہمسایا اور دوسروں کو کے اعتراضات اور خود ہی مطمئن نہیں تو انہیں اطمینان کیوں کر دیں, خود ہی قائم نہیں تو انہیں قائم کیوں کر کریں. ایک مصیبت ہو گئی. قرآن نے پہلے سے کر دیا, تبدیلی ہوئی مگر ابھی یہ چرچا نہیں شروع ہوا تھا. دوسرے بارے کے پہلے آپ کہیے سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. جو بات جلدی بیوقوف لوگ کہیں گے, کسی کوئی جماعتی نام کسی کا نہیں ہے, یعنی وہ چاہے غیر ہوں ایسی باتیں کہیں تو بیوقوف, اور چاہے اپنے ہوں ایسی باتیں سوچیں تو بیوقوف. ہم قریب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ کس چیز نے بدل دیا ان کو اس طریقے سے جس پر یہ تھے, وہی چارائے میں تبدیلی ہوئی. اب جو احکام کی تبدیلی میں رائے کی تبدیلی کا سبب کرے قیامت تک میں بیوقوفی ہے زبان قرآن. یہ بیوقوف لوگ کہیں گے, بیوقوف یہی ہے کہ ان کی سمجھ نہیں آتا کہ احکام کی تبدیلی سے رائے کی تبدیلی سے وابستہ نہیں ہے, بلکہ مصلحتوں کی تبدیلی سے ہوتی ہے, محل و موقع کی تبدیلی سے ہوتی ہے, حکمت کے تقاضوں کی تبدیلی سے ہوتی ہے. یہ علم کی تبدیلی نہیں ہوتی, پشیمانی کا نتیجہ نہیں ہوتی. اس سب کو نہیں سمجھ رہے ہیں یہ بیوقوفی. اور قرآن نے کہہ دیا کہ بیوقوف ہے یہ کہیں گے, اور بعد میں بڑی سب کچھ کہنا شروع کر دیا تو اور زیادہ بیوقوفی. ارے وہ قرآن نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ بیوقوف لوگ وہ کہیں گے, بڑی سب کچھ کہنا شروع کر دیے تو اور بیوقوفی. اور خالق نے جواب دیا, اور وہی جو میرا موضوع بیان ہے تو للہ ہی مشرق اور مغرب. ارے وہ مشرق خود کچھ تھوڑی تھا, وہ مغرب خود تھوڑی کچھ تھا. مشرق بھی اللہ کی ملک ہے, وہ مغرب بھی اللہ کی ملک ہے, اصل تو اس کا حکم ہے. اور پھر اسی سلسلے میں ہے کہ ماں جائے میرے اللہ کا مجھے کر لیا اللہ نے نال محمد کے دو رسولہ من انقلب اللہ تو گئے. ہم نے وہ قبلہ جو رکھا تھا یعنی بیت المقدس وہ اسی لیے تو رکھا تھا کہ ذرا آزمائش ہو کہ کون پابند رسول و رواج ہے اور کون اتباع رسول کو حقیقت سے دین سمجھتا ہے. چلو آج یہ والا نعرہ پھر میں نے لایا تو کھولا. اور یہ کہ نماز وہ کیا ہوئی یہ کیا ہمارے حکم کے مطابق اس وقت تھی وہ بھی صحیح, ہمارے حکم کے مطابق اس وقت ہے یہ بھی صحیح. سفر میں تھا تو آدھی کو ہوئی تھی وہ صحیح, حضر میں آ گئے پوری کو وہ صحیح. تو ماں کان اللہ ایمان حکم تمہارے ایمان کا جو تقاضا تھا اسے اللہ برباد تھوڑی کرے گا. تو اس میں نمازیں اسی کے حکم سے تھیں اور اب وہ برباد کر دے نہیں, جو اس کے حکم سے اس وقت تھی اس وقت نماز قبلے کی کعبے کی طرف کر کے تو باطل ہوتی. اب سے نماز بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھے تو باطل ہوگی. جو اس کے حکم کے مطابق ہونے باطل کہاں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ حکم الہی سے خلاف رسوم نماز اتنی بڑی تبدیلی
حرکت کی شکل میں پیدا ہوئی، اور اب ایک دوسرا رخ ہے کہ مسلمان یہ غور نہیں کرتے کہ خشوع و خضوع پر اثر تو نہیں پڑا. اور سمجھتے ہیں کہ بنا رجوع قلب کے معنی میں کہتا ہوں وہ رجوع قلب کیا جو اللہ کے حکم سے بے پرواہ کر دے. میں کہتا ہوں ذرا غور کیجیے روز مرہ کی بات. رجوع قلب میں نحیت تو ایسی نحیت نماز میں کہ دوستوں کی تعداد مل گئی. اب یاد نہیں کہ یہ پہلی ہے دوسری ہے کیوں کہ خضوع و خضوع سے نماز ہو. خوب خضوع و خضوع سے نماز ہے کہ احکام نماز کی طرف توجہ نہیں. تو دنیا اب غور نہیں کرے گی یہاں پہ خشوع و خضوع اتنی بڑی پورانی حرکت ہو گئی حکم الہی سے، اور سکون طمانینت اور اوسط نماز میں جو ضروری ہے وہ کیا ہوا. میں کہتا ہوں کہ یہاں حکم الہی سے حرکتیں قریب ہوئی، مگر اتباع رسول سے مسلمانوں کو گوارا کرنا ہے. تقاضا اسلام ہے، تقاضا ایمان ہے کہ اس کو برداشت کریں. اور ایک حرف میں کہیں کہ یہ خلاف خضوع و خضوع ہے اور کسی بچے کی خاطر سے نماز کا سجدہ نتیج ہو جائے تو مسلمان سوچنے لگے مسئلہ ہو جائے کہ یہ خضوع و خضوع کا خلاف ہو گیا. اور میں کہتا ہوں یہاں تو حکم الہی سے حرکتیں قریب ہوئی اور وہاں کا بچے کی بچے سکون قریب ہوا. مجھے کوئی اختلاف نہیں کرے گا بچپنے کی نیت سے. میں معصومین کو بچہ جب ہوں تو بچہ ہی کہوں گا، جوان نہیں کہوں گا، نہ بوڑھا کہوں گا. معصوم بھی ہے، بچہ ہے جب تو بچہ ہی ہے، جوان ہے تو جوان ہے. مجھے بچوں کو برا بنانے کا شوق نہیں ہے، مگر میں کہتا ہوں بے شک بچپنے کی نیت کہی جو کہ بچپنے کی من میں پھر اس سے مقدس نہیں کرے، مگر بچہ بھی کہتا ہے کہ وہ مقدار عبادت کو بڑھاتا ہی ہے نیند میں. زیادہ سے زیادہ 3 تصویریں ہوتی تھی، اس سے زیادہ اکثر 7 تصویریں ہیں، 7 دفعہ ہوتی ہوں گی اکثر کبھی کبھی. آج 70 تصویروں تک نوبت پہنچی، بچے کی ضد نہیں ہوتی ہے. اور اب اسی سے ایک اور حقیقت محسوس کر لیجیے، اسی بیت المقدس سے بات ہوتی. نماز کے بیچ میں حکم آیا ہے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ پیغمبر مراقبے میں جائیں، سوچیں بس اب ملک آتا ہے، بس اب ملک آتا ہے، ملک آتا اور بڑا آ گیا. جنہیں اسماء نماز میں لفظ الہی پہنچی ہے، جبکہ تسلسل نماز میں کوئی فرق نہیں آیا. تو اب کسی کو تعجب نہ ہونا چاہیے اگر میں یہ کہوں کہ سجدے کے عالم میں ہی وہی پہنچی جس کی نماز ہے اس نے حکم دیا کہ دیکھو ہم کہتے ہیں تو سجدے سے سامنے اٹھانا. جب تک کہ بچہ خود سے اتر نہ جائے تو یہ حکم الہی کا دباؤ تھا. ہاں خدا بلا وجہ تو بھی حکم دے گا. خدا عالم غیب ہے، جانتا ہے کہ بچہ کون ہے. خدا جانتا ہے کہ نکم میرے رسول کی ایک وقت کی نماز اور اس کا سجدہ ہے، اور یہ بچہ وہ ہے جس کی بدولت قیامت تک نماز قائم رہے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں کہا ہے
جو آپ بھی پڑھتے ہیں کہ اشہد ان کا قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں حسین کہ آپ نے نماز کو قائم رکھا۔ اس بچے کی اہمیت کا ثابت کرنا اہمیت نماز کے لیے ضروری تھا کہ دیکھو یہ ایسی بات ہے، اس کے لیے رسول سجدے میں چول دے رہے ہیں۔ اور حسین نے گویا بچپن میں جو رسول کے ساتھ ہوا تھا اپنا حق ثابت کر دیا کہ دیکھو بچپن میں میرے نانا نے میرے لیے سجدے کو طول کیا تھا، تو صحیح تو یہی سجدہ ہو اور گلے کو خنجر ہو۔ ماشاء اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہاں جناب، آج دوسری مسلمان ہو گئی۔ اس کے قبل کے واقعات جو شروع کی مجلسوں میں آج ہوا کرتے ہیں وہ میں نے اس دفعہ نہیں عرض کیے۔ ظاہر ہے کہ دوسری تاریخ آدمی سفر امام حسین علیہ السلام اور کربلا کی پہلی کڑی شروع ہوئی طلب بیعت سے، اور طلب بیعت کے بعد سفر کی منزل ہے، اور وہ سفر کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ میرے نزدیک جان کے خطرے سے شہر چھوڑنا ہجرت نہیں ہے، کسی مقصد کی خاطر شہر کی قربانی کرنا ہجرت ہے۔ ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ جان کے خطرے سے اگر شہر چھوڑنا ہجرت ہو صرف جان کے خطرے سے، تو پھر شہر کا چھوڑنا اگر ہجرت ہو تو میدان کا چھوڑنا بھی ہجرت ہونا چاہیے۔ مگر اسے تو آپ ہجرت نہ کہیں گے، کچھ اور کہیں گے، تو صرف جان کے خطرے سے نہیں، کسی بلند مقصد کے خاطر سے جو وطن کی قربانی ہو اس کا نام ہجرت۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ یہ قربانی حسین کو بڑی شاخ تھی۔ کوئی رات اتنے کر بھی اس رات نہیں گزری ہے جتنی وہ رات جس کی صبح کو سفر تھا مدینے سے۔ بے شک شب عاشور قیامت کی رات ہے، مگر شب عاشور مولا کو کوئی اضطراب نہ تھا، کیونکہ اطمینان سے عبادت خدا میں مصروف ہے۔ مگر وہ رات جس کی صبح کو مدینے سے سفر تھا، مولا کو ایک جگہ قرار نہ تھا، کبھی ماں کی قبر پر، کبھی بھائی کی لہج پر، اور ہر جگہ کے ساتھ ایک دفعہ بنے، مگر نانا کے روزے پر بار بار گئے، اور یہ بار بار کا تصور جو ہمیں بتایا گیا اس نے میرے ذہن کو منتقل کیا۔ ایک واردات قلب پر جو ہر ظاہر کو خدا سب کو زیارات سے مشرف کرنا، وہ رکاوٹیں دور کرے، خواہ وہ رکاوٹیں شخصیتوں کی صورت میں ہوں، خواہ حالات کی صورت میں ہوں، وہ تمام رکاوٹیں دور کرنا اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، تو یہ یقیناً ہر ظاہر کو جو زیارات سے مشرف ہو چکا ہے۔ یہ واردات گزری ہوئی کہ وہ آخری
وداعی زیارت، جب روزے کو جاتا ہے یہ سمجھ کے کہ اب اس کے بعد ہم جا رہے ہیں، حالانکہ مستقبل کتنا خوش آئند ہوتا ہے کہ اپنے وطن جا رہے ہیں، مگر اس زیارت کے وقت دل پر کیا گزرتی ہے؟ تو عالم یہی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ غریب سے مل کے رخصت ہوئے اور سمجھے کہ جا رہے ہیں، مگر پھر دل نہ مانا، پھر جا کے نکل گئے، پھر جدا ہوئے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، تب آدمی دل پر ضرور کر کے رخصت ہوتا ہے حرم سے۔ اس نے میرا ذہن ایک اور واقعے کی طرف منتقل کر دیا جو بڑا قیامت خیز ہے۔ ایک وقت آپ نے سنا ہوگا کہ راوی نے کہا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا، کبھی گر پڑتا تھا۔ اس نے کسی سے پوچھا یہ کیا واقعہ؟ اس نے کہا ارے نہ پوچھو، علی اکبر رخصت ہو کے جانا چاہتے ہیں اور بہنیں پھر آ کے حلقوں میں لے کے اندر چلی جائیں۔ ماشاء اللہ، اجوکم اللہ۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی فلسفہ ہے حسین جیسے عمل کا کہ نانا کے روزے سے ایک دفعہ رخصت ہوئی، مگر جیسے پھر دل نہ مانا، پھر حاضر ہوئے، پھر رخصت ہوئے، پھر دل نہ مانا، آخری مرتبہ کچھ ایسا کرب و اذیت محسوس ہوئی۔ اس وقت تک یہ ضروری تھی نہیں، قبر رسول بے حجاب تھی، اس لیے تعویذ قبر سے لپٹ تھی۔ اتنا روئے بس یہاں پر جو میں جملہ کہوں گا وہ کچھ بےجو ہوتا ہے، یعنی رات بھر اس کرب و اذیت میں گزری۔ اب اس کے بعد میں کہوں کہ اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، یہ نہیں کہتا میں۔ اتنا روئے کہ غش آ گیا، یہ نہیں کہتا میں، کہہ رہا ہوں اتنا روئے کہ نیند آ گئی۔ اب بظاہر تو یہ بے جوش تھا جملہ ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ طبیعتوں کے، تخیلات کے، تصورات کے بدلنے سے اثر بدلتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قبر رسول سے جو لکھتے تو سینے رسول یاد آ گیا، جس پر بچپن میں کتنی دفعہ سوئے تھے۔ لہذا ایسا سکون ملا کہ نیند آ گئی، اور نیند آ گئی تو سامنے رسول اللہ۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹا یہ کیا ہے؟ خواب میں کہا کہ نانا اب امت کو ہمیں آپ کے روزے پر رہنا بھی گوارا نہیں ہے۔ اب وہ تفصیل سے نیت کرنا ہے۔ میں نے تو کہا کہ یہ قبل میں پہلی تاریخ میں بیان کیا کرتا تھا، اب کیوں میں نے کل یہ حالات نہیں بیان کیے، تو غلط مجھے تو آگے بڑھنا ہے۔ تو رسول نے پھر مستقبل کی دوبارہ تجدید کی۔ میں کہتا ہوں وہی بچپن میں جو کچھ کہہ چکے تھے اسی کو اب دوبارہ کہا، اور حسین سے نئے عزم، نئے جزم، نئے اطمینان، نئے سکون کے ساتھ، اور اب بیت شرف میں آئے، کہا بس تیاری ہو جائے سفر کی، روانہ ہو۔ دروازے پر پردے دار ہماریاں پہلے سے کھڑی ہوئی تھی۔ اب مولا نے کہا تیار ہو، تو کیا یہ لفظ کے تیار ہو یہ پوری حقیقت کو سمجھا سکتی ہے؟ بس یہ سمجھ لیجیے کہ یہ لیلا کا سفر ہے علی اکبر کے سامنے۔
سامنے پیروں میں موزے پہنے جا رہے ہیں، ہاتھوں میں داستانے پہنے جا رہے ہیں، سر سے پیر تک بوقو چادر میں نہا ہو کر باہر نکالنے روانہ ہو رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے۔ اب سفر ہوا تو پھر معلوم ہے آپ کو کہ ابھی مکے کا رخ ہے، مکے میں پناہ نہ ملی، کیا ہوا دستور نیت کرنا، اب سفر ہے، غربت ہوا۔ اب وہ سفر ہے غربت۔ آج کی تاریخ تک جاری جا رہا اور پھر کے آنے تک تو رخ کر پیچھے کا تھا، کیونکہ وہ پردیسی اپنا سفیر لکھ چکا تھا کہ آئیے، مگر اب چھوڑ کے آنے کے بعد رخ سفر کا بدل گیا تھا، اور اب میں کہتا ہوں کہ جیسے منزل اب ظاہری طور سے پیش نگاہ نہ تھی کہ کہاں جانا ہے، پس منظر اس کا یہ ہے کہ پھر نے کہا کہ میں ان سے ڈھیر کر لے جاؤں گا، آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، مجھے مدینے واپس جانے دو، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، مجھے یہ حکم نہیں، اس میں رد و بدل ہوئی، تکرار ہوئی، قریب تھا کہ تلواریں کھنچ جائیں، مگر یہیں حور نے قدم پیچھے ہٹا لیا۔ حور نے کہا مجھے آپ سے جنگ کا کی ہدایت نہیں ہے، اب جب میں کوفے لے جانا چاہتا ہوں، آپ کوفے نہیں جانا چاہتے، آپ مدینے واپس جانا چاہتے ہیں، میں مدینے واپس جانے نہیں دے سکتا، اور جنگ مجھے کرنا نہیں، جیسے اپنی مجبوری حسین کے سامنے پیش کرتی، تو اب تیسری شکل اس نے یہ پیش کی کہ ایک ایسے راستے پر چلیے جو نہ کوفے جاتا ہو اور نہ مدینے جاتا ہو، بیچ کے راستے کی طرف چلیے، تاکہ میں پھر لکھوں صورتحال ابن زیاد کو، اور وہاں سے پھر جو ہدایت آئے اس پر میں عمل کروں۔ تو اب یہ راہ جو تھی یہ گویا کسی خاص شہر کی طرف لے جانے والی نہ تھی کہ کہاں جا رہے ہیں، یہ تو بس ایک تیسرا راستہ اختیار کر کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، اور بس آج کی تاریخ تھی کہ یہ خط آیا ابن زیاد کا حور کے پاس کہ جہاں یہ خط پہنچے وہیں پر حسین کو قیام پر مجبور کرتے، وہیں پر انہیں اترنے پر مجبور کرو، اور اسی خط میں یہ تھا کہ دیکھو ایسی جگہ اتارنا جہاں نہ پانی ہو نہ گھاس ہو۔ میں کہتا ہوں کیا خوب سلا ہے حسین کے عمل کا، یعنی انہوں نے راکب و مرکب کو سیراب کیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے پانی نہ ہو تاکہ سوار سے آتے رہو، اور گھاس نہ ہو تاکہ مرکب بھوکے رہے، یہ ہدایت آئی حور کے پاس۔ اور وہاں مولا نے یہ خط جو دیکھا، آپ نے نام لیا، قریب قریب کے اصحاب جو ساتھ تھے انہوں نے نام لیے کہ وہ بستی قریب ہے، وہ قصبہ قریب ہے، وہ آبادی قریب ہے، وہ غازیہ ہے، وہ صفیہ ہے، وہ
مختلف جگہوں کے نام لیے تو اس نے کہا کہ مجھے تو یہ ہدایت ہے کہ میں کسی آبادی میں لے جا کے ٹھہرنے کو روادار میں ایسی جگہ ٹھہرا ہوں. میں کہتا ہوں کہ کیا وہ روک سکتا تھا حسین کو؟ میری تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حسین گور کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے. دیکھ رہے تھے کہ ابھی اس کے نفس میں اتنی پختگی نہیں ہے کہ یہ بالکل حکومت کے خواہشوں کے خلاف عمل کرے، مگر اس کو بھی میں زیادہ مارو کے امتحان میں نہ ڈالوں. اس لیے کہا کہ اچھا بس پھر اب قدرت کو بھی یہی منظور تھا تو وہ بھی آپ سنتے ہیں کہ گھوڑا بھی رک گیا. اب مولا آگے بڑھاتے ہیں تو گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھاتا. مسلمانوں کی تاریخ میں متفق علیہ طور پر ہے واقعہ کہ ہجرت کے بعد رسول کا ناقہ وہ بات ذرا الٹی ہے تھوڑی سی کہ وہاں تو رسول کو یہ پریشانی تھی کہ ہر مسلمان کہتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں رہیے، یعنی مدینے والے ہر ایک کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر میں اتریے. وہاں نہیں تھا. اور تب گویا پیغمبر نے اپنے عمل کو اس مرکب پر چھوڑا. ارشاد فرمایا ضرورا فإنها معمورا، ارے اس ناقہ کو میرے چھوڑ دو، اسے ادھر سے ہدایت ہے. جہاں یہ رکے وہاں میں رک جاؤں گا. وہاں یہ رخ ہے مرکب کو معیار بنانے کا، اور انقلاب زمانے سے یہاں یہ ہے کہ حسین کو ٹھہرنے کا کہیں روادار نہیں ہے. اسی رسول کا نام لیوا جو ضرور ہے، کہیں حسین کو ٹھہرنے کا کسی قبیلے میں کسی بستی میں روادار نہیں ہے. لیکن اگر اصولاً وہی بات ہو کہ ادھر سے ان کا ناقہ معمول تھا، ادھر سے ان کا مرکب معمول تھا کہ جہاں یہ رک جائے جب وہی حسین کے لیے منزل مقصد بن جائے تو گھوڑا رکا، اور کئی گھوڑے بدلے تو کسی نے قدم آگے نہ بڑھایا. اور اب آپ سنا کرتے ہیں کہ مولا نے حاضر وقت خاص سے نام جگہ کا پوچھا. دیکھیے وہ علم امامت کو ہر جگہ درمیان میں لائیے گا تو کوئی تاریخی واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ حضرات معمول سے ظاہری اس بات سے جو حاصل ہے اس پر عمل کرنے سے تو پوچھنا شروع کیا اس کا نام کیا ہے. کسی نے حاضریہ کا، کسی نے کپیہ کا، کسی نے بج کا. یہ سب پاس پاس کے آبادیوں کے نام سے جن کے نام سے زمین کا تعارف کرایا. بس ارباب اعضا کسی نے کہہ دیا کہ اس کا نام کربلا ہے. بس یہی چند جملے ہیں جو گویا آج کے حال کے مطابق ہیں، انہیں کو عرض کرنا ہے کہ بھائی یہ سننا تھا کہ مولا گھوڑے سے اتر پڑے، اور اب اس نے کہا تھا کربلا ہے، اور حسین نے لفظیں بدل کے کہا تازہ موضوع کر بن بدلا. اگر یہ کہو کہ یہ کرب و بلا کی منظور، یہ تو ہمیشہ سے ہمارے لیے مقدر ہے. اور اس کے بعد حسین نے پورا اپنا مرثیہ کر دیا کہ ہاں ہونا اللہ مناخ و رکابنا، وہاں ہونا محت رحالنا، وہاں ہونا سب کو دیماننا، وہاں ہونا حق کو حریمنا. بس مولا کے جملے ہیں، پورا مرثیہ ہے کربلا کا، اس کا ترجمہ کروں گا پھر کچھ چرچے گا. اور اسی وقت فرماتے ہیں کہ بھائی یہاں
ہمارے مرکب بیٹھیں گے، یعنی یہاں ہمارا قیام ہوگا، یہاں ہمارا سامان اترے گا. میں کہوں گا کہ سامان اترے گا مگر لٹے گا کب؟ ہاں آج اترے گا 10 محرم کی عصر کے بعد وہ سامان لٹے گا. ماشاء اللہ مصاب ہو رہے ہیں آپ بس چند جملے کہ بس اس کے بعد مولا جو جملہ فرماتے ہیں کہ ہاں ہونا سب کو بیما ہے، یہاں ہمارے خون بہائے جائیں. لہذا آپ کا بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ کون کون خون بہا. ارے عباس کے شانوں کا خون، علی اکبر کے سینے کا خون، مولا کے تمام سراپائے جسم میں ہر حصے جسم کا خون اس زمین میں بہا. اور ماشاء اللہ آئندہ کے مجالس میں اور آپ مصاب لیجیے گا، ان کو کشمکش آپ کو مسائل سننے کی زمانے میں ہوتی ہے، مگر یہ کہ ظاہر پورا بیان ہو چکا ہے. اب میں زیادہ مسائل آپ کے سامنے نہیں کہوں گا. میں کہتا ہوں کہ سب خون میں نے کہے کہ بہے، مگر ایک خون تھا جو مولا نے بہنے نہیں دیا. ماشاء اللہ. اب مولا نے بہنے نہیں دیا. ایک روایت ہے کہ آسمان کی طرف پہنچا، آسمان کی طرف پھینکا، آسمان کی طرف پھینکا اور اس کا کوئی مسئلہ واپس نہیں ہوا. میں کہتا ہوں کہ موقع واپس ہوتا میں تو رسول اللہ کے شیشے میں چلا گیا. وہ جو ان میں سجنا نکال لیا تھا وہ رسول اللہ شیشہ لیے ہوئے وہ پیغمبر نے محفوظ کر لیا. اور بس ایسا ہوتا. دوسری روایت یہ ہے کہ مولا نے اس خون کو اپنے